بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں کے جوال آن ہیں انہیں آف کر لیں، اور جو بکھرے ہوئے موتی وہ آخری دیوار کے ساتھ ہیں وہ ذرا قریب ہو جائیں۔ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کی خیر ہے، وہ دیواروں کو پکڑ لیں، لیکن جو ابھی جوان ہیں وہ ذرا آگے ہو جائیں، مل بیٹھیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ دین اسلام دین توحید ہے، اور عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے جس کی دعوت دینے کے لیے، جس کو پھیلانے کے لیے انبیاء کرام کا عظیم اور مبارک سلسلہ چلا۔ ہر نبی کی بنیادی دعوت، ہر نبی کا پہلا پیغام یہی عقیدہ توحید تھا، اور سب سے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت کفار مکہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اس عقیدے کو مان لو، اس لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جس قوم کے سامنے انبیاء نے یہ دعوت رکھی، اور خاص طور پہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کوئی ایسی قوم نہیں تھی جو اللہ کو نہ جانتی ہو، اللہ کو نہ پہچانتی ہو، اللہ کا تعارف موجود نہ ہو، بلکہ کفار مکہ ان کے اندر اللہ کا تعارف موجود تھا، وہ اللہ کو جانتے پہچانتے تھے، خالق، مالک، رازق، مختار کل، یہ سب کچھ تسلیم کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان کفار سے پوچھیں زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ کفار مکہ جواب میں کہیں گے زمین و آسمان کا خالق اللہ۔ ان سے پوچھیں بارش کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ۔ یہ وہ قوم جس کے سامنے دعوت دی جا رہی ہے، یہ روزے رکھنے والی، حج کرنے والی، صدقہ اور خیرات کرنے والی، اپنے جانوروں میں سے اللہ کے نام کا حصہ نکالنے والی،
اپنے خطوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے والی، اپنی اولاد کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھنے والی، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، جو ہمارے ہاں نیک اعمال معروف ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، ان کا جرم کیا بنتا تھا کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ مالک کی ذات کے انکاری نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، ان کی کشتیاں پھنس جاتی تو اللہ کو پکارتے۔ ان کے بگاڑ کی صورت یہ تھی کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کو بھی پوجتے تھے اور غیر اللہ کو بھی پوجتے تھے۔ اور مالک عز و جل ہر طرح کی شراکت سے پاک ہے۔ عبادت کی کروڑ قسمیں کی جائیں، اس میں ایک ذرہ بھی اگر غیر اللہ کے لیے کر دیا جائے تو مالک عز و جل اس سارے عمل سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کو قبول نہیں فرماتا۔ توحید نام اس چیز کا ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے خالص، ہر قسم اللہ کے لیے، کسی قسم میں اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پوجا جائے۔ محبت یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ عز و جل کی محبت۔ اہل ایمان کے دل اللہ کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں سب سے بڑھ کر محبت مالک کی ہے، اور پھر جس سے محبت کرتے ہیں مالک کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور جو اس طرح اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، مالک عز و جل ان کے بارے میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست۔ ہمارے کانوں سے، بر صغیر والوں کے کانوں سے جو ہی اولیاء اللہ کا نام ٹکراتا ہے فوراً ذہن میں ایک صورت واضح ہو جاتی ہے، لمبی داڑھی ہوگی، مونچھیں بڑی ہوئی ہوں گی، ہاتھوں میں کڑے ہوں گے، پاؤں میں، گلے کے اندر منکے ہوں گے، سبز چولا ہوگا یا اترا ہوا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اولیاء اللہ کی پارٹی۔ یہ جھوٹ ہے، اولیاء اللہ کوئی برادری نہیں، کوئی خاندان نہیں کہ سید زادہ ہے، اس کا بیٹا سید وہی گدی نشین ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ کائنات میں جتنے ہیں یا وہ اللہ کے ولی ہے یا شیطان کے ولی ہے، تیسری کوئی پارٹی نہیں۔ اہل ایمان اللہ کے ولی، اہل کفر، اہل شرک شیطان کے ولی۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے پیارے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ یہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے مالک جس سے محبت کرے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اطلاع دی جاتی، فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل بھی ان سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں میں اس کے نام کا آوازہ گونجتا ہے، فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے پھر اللہ کے محبوب کے گناہوں کی معافی کا رب سے سوال کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اولیاء، اللہ سے محبت کرنے والے، بنیادی شرط کو یاد کر لیجئے، الذین آمنوا، جو توحید میں خالص ہیں، ایمان میں خالص ہیں، عقیدے میں خالص ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اور جن کے پلے میں ایمان نہیں ہے، وہ جتنا مرضی اولیاء اللہ کا سٹیکر لگا کے گھومتے رہے، وہ اللہ کے ولی؟ جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں، جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جو قبروں کا طواف کرتے ہیں،
جو بزرگوں کو پکارتے ہیں، جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھلے جتنے مرضی کہتے رہیں ہمارے یہ سارے بزرگان، یہ اولیاء اللہ ہیں، رب محمد کی قسم جو اللہ کی ذات میں عبادت میں شرک کرتا ہے وہ شیطان کا ولی ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ رحمان کے ولی کے لیے بنیادی شرط الذین آمنوا، جس کا ایمان درست ہو، جس کا عقیدہ توحید سلامت ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور توحید کو سمجھنے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی، اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ مومن بندہ جو ہی دنیا کی زندگی سے ختم کرتا ہے آخرت کی زندگی میں پہنچتا ہے، اللہ اپنے اہل ایمان بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضا بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو داؤد کی روایت ہے، بہترین عمل تم کس کو جانتے ہو؟ کسی نے نماز کہا، کسی نے زکوٰۃ کہا، کسی نے کوئی عمل کہا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، کسی نے کہا جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اول، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے عطا کیا جائے، اللہ کے لیے روکا جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے پیار، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، اللہ کے لیے پیار کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، یہ ایمان والوں کی پہلی پہچان ہوا کرتی ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں بستی میں۔ کہا کیوں؟ کہا فلاں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اس نے کوئی نیکی کی ہے جو حساب برابر کرنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، ایسا تو کوئی ماجرا نہیں۔ کہا پھر اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہا وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا موحد، وہ میرے اللہ کا سچا موحد بندہ ہے، میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ بھی یا علی نہیں کہتا، میں بھی یا علی نہیں کہتا۔ وہ بھی قبروں والوں مردوں کو داتا اور غوث اعظم کا لقب نہیں دیتا، میں بھی داتا اور غوث اعظم عرش والے کو مانتا ہوں۔ نہ وہ شرک کرتا ہے نہ میں شرک کرتا ہوں، توحید نے ہمیں ملا رکھا ہے۔ کہا خوش ہو جا، میں فرشتہ ہوں اور تجھے یہ سنانے کے لیے آیا ہوں، تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب رب نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم۔ سوچئے ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہماری محبت کی بنیادی وجہ، آپ اس سے رشتے کیوں کر رہے ہو؟ حجی کیا کریں، یہ بھی زیدی ہیں ہم بھی زیدی ہیں، یہ بھی خان ہیں ہم بھی خان ہیں، یہ بھی شاہ جی ہیں ہم بھی شاہ جی ہیں، یہ بھی جٹ ہیں ہم بھی جٹ ہیں، برادری جو ہوئی ہم مغل ہیں یہ بھی مغل ہیں، ہم آرائی ہیں یہ آرائی ہیں، ہم قریشی ہیں یہ قریشی ہے، ہم ہندی ہیں یہ ہندی ہے، ہم پنجابی ہیں یہ پنجابی ہے۔ اپنی اپنی قوموں کا رواج ہوتا ہے مولانا صاحب، یہ ہماری برادری کا ہے، میری پھوپھی کا بیٹا ہے۔ ارے اس کے ہاتھ میں تو کڑے ہیں، کوئی نہیں ہولے ہولے ٹھیک ہو ہی جانا، کڑے تو پھر کیے دعا کریں گے اللہ ٹھیک کر۔ ابے یہ تو بے نماز ہے جس کو بیٹی دے رہا ہے، ہاں جی کوئی نہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا، ڈاکٹر تو ہے نا، انجینئر تو ہے، کار کوٹھی بنگلہ تو ہے۔ یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں، اہل ایمان کی محبت نہ برادری ازم پہ نہ کسی اور بنیاد پہ، اہل ایمان محبت کرتے ہیں اللہ عز و جل کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے، ان کے چہرے نورانی، ان کے لیے نور کے منبر۔ ابو داؤد کی روایت ہے انبیاء اور شہداء ان کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور پھر اللہ کی مخلوق میں اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ جن کی محبت کی وجہ یہ نہ ہو یہ بھی اردو سپیکنگ ہے میں بھی اردو سپیکنگ، یہ بھی خان ہے اور میں بھی خان ہوں، وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔
کی اس محبت میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے. جیسی محبت ان کی اللہ سے ہے ویسی محبت ان کی غیر اللہ سے, ویسا پیار غیر اللہ سے نہیں ہوتا. سوچ لیں, ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ کسی چور کو پکڑ لیں, اس نے چوری کی ہو, تو نے چوری کی ہے, اسے کو قسم اٹھا, وہ اللہ نام کی جھوٹی قسم اٹھا لے گا. اسے کو بابا جی کے دربار کی کنڈی کھول دے, کبھی نہیں کھولے گا. یہ مشرک ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت کرتا ہے. اس کے دل میں اللہ کا وہ پیار نہیں, اللہ کی وہ محبت نہیں, اللہ کا وہ احترام نہیں جو اپنے خود ساختہ بابوں کا ہے. اللہ نام پر جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے, لیکن پیر کے نام پر جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے, اس کے دربار کی کنڈی کھولنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں ہے جو اللہ سے بڑھ کر یا اللہ جیسی محبت اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے کرتا ہے. پھر سنیے قرآن حکیم کا فیصلہ ہے, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, مشرک کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. جو قرآن کی قسم اٹھانے کے لیے تیار, جھوٹ, جو مسجد میں آ کر اللہ نام پہ حلف دینے کے لیے تیار, لیکن اپنے بابوں کے نام پہ جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار, اگرچہ وہ قسم اٹھانا جائز ہی نہیں, یہ الگ بحث ہے, لیکن اس کے نزدیک اللہ کی وہ محبت نہیں جو محبت اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی ہے. اسی طرح عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم اللہ پر بھروسہ کیا جائے, اللہ پر توکل کیا جائے. قرآن حکیم فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو, اگر تم اہل ایمان ہو, اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو, تو بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر کرو. اہل ایمان ہر مسئلے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ 70,000 جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے وہ کون ہے؟ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے, توکل کرنے والے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دینا اور سمجھنا کہ یہ میرے کام کو. اور ہم کیا کرتے ہیں باوجود کلمہ پڑھنے کے, اجی مولوی صاحب کی دسیے 6 سال ہو گئے سن ویاہ ہوئے, اولاد نہیں ہوئی, اخیر بابا جی دے کول گئے, بکرے دی نے آز دیتی, روئے پیٹے, بابا جی نے کرم کرتا, چھوٹا مارتا, بس چھوٹا ماریا تو سمجھو سارا کچھ ہو گیا. اللہ پر وہ امیدیں اور بھروسے نہیں, اللہ پر وہ توکل نہیں جو نواز شریف صاحب کو مانسیرے کے دھنکے شاہ پر ہے. دھنکے شاہ کے پاس جاتے ہیں, کمر جھکا کے بیٹھتے ہیں, وہ کمر میں ڈنڈے مارتا ہے, سمجھتے ہیں کہ بس ڈنڈا مجھے پڑ گیا, اب حکومت پکی میری ہے. انتخابات ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں. بے نظیر کو پتہ لگتا ہے یہ بھی 7 کلومیٹر پیدل چل کے اس نانگے شاہ کے پاس پہنچتی ہے, اپنے کمر میں ڈنڈے کھا کے آتی. اہل ایمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اہل ایمان اللہ پر توکل کرتے ہیں, اور مشرک کا توکل اللہ پہ نہیں ہوتا. جی بیمار تھے جی, کیا کریں جی, بڑی بیماری تھی, بڑیاں دعاواں کی تھیں, بڑے روئے پیٹے, کچھ نہیں بنا. بابا بری سرکار کے دربار سے جب سے کڑا لا کے پہنا ہے, میرا تو بواسیر کا مرض ختم ہی ہو گیا. بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, بڑے مولویوں سے دعائیں کروائی, بڑے روئے پیٹے, بچہ بولتا ہی نہیں تھا. پیر توتے شاہ کا نمک چٹایا تو ٹٹر بولتا ہے, چپ ہی نہیں ہوتا. اس کو اللہ پر وہ امید نہیں, اللہ پر وہ توکل نہیں, بھروسہ نہیں جتنا اس کو غیروں پر ہے. پیر پھونک بھی مار دے گا تو سمجھو بیڑا پار ہو جائے گا. یہ اہل ایمان کی حالت نہیں. اہل ایمان جب اللہ سے مانگتے ہیں, جب اللہ سے سوال کرتے ہیں, تو ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو رب سے مانگا جائے گا رب عطا کرے گا. ہو سکتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں میری قسمت میں رب نے اس سے کچھ اچھا دینا لکھا, اس سے بہتر عطا کر دے. اسی طرح ڈرنا, خوف کھانا, یہ بھی عبادت ہے. دل میں جو اللہ کا ڈر ہو, جو اللہ کا خوف ہو, ویسا ڈر کسی اور کا
کہ اللہ عز و جل بغیر اسباب کے جب چاہے جس کو چاہے. ایک تو سبب ہے نا کہ کلاشنکوف لے کے آپ کے سر پہ کھڑا ہے, مکہ آپ کے سر پہ لے کر کھڑا ہے, ماروں یا نہ ماروں, بندہ ڈرتا ہے فطری طور پہ. ایک سبب ہے, ایک ہے بدون اسباب, ظاہری کوئی سبب نہیں. لیکن وہ کراچی سے لانچ میں بیٹھتا ہے, لانچ چلا کر جانا اس نے شکار کرنے, مچھیرے نے دائیں طرف ہے, لیکن پہلے گھما کر بابا غازی عبداللہ کی طرف کر کے اس کو جھک کر سلام کرتا ہے, پھر ادھر سے موڑ کر دوسرے کونے کے بابا کی طرف سلام کرتا ہے, اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر چلنے سے پہلے ان دو بابوں کو سلام نہ کیا جائے درمیان سمندر کے لانچ کو الٹا کر دیتے ہیں. یہ خوف ہے جو مومن اللہ سے کھاتا ہے کہ اللہ جب پکڑنے پر آئے اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. ان بطش ربک لشدید. اگر ایسا ہی ڈر غیروں کا ہے, مظفر آباد سے بس والا نکلتا ہے, سہیلی سرکار کے دربار پہ آتا ہے, ابھی کرایہ وصول نہیں کرتا, پہلے اپنی جیب میں سے نکال کر سہیلی سرکار کے غلے میں چندہ ڈال کے جھک کر کہتا ہے بابا خیال کریں, اب تو نے ہی عبادت کرنی ہے. کوئی پوچھے بھئی یہ کیوں کرتے ہو؟ حاجی مولوی صاحب آپ تو وہابی ہو, مانتے نہیں ہو, پہلے اگر ان کو نہ دیا جائے نا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے, دل تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رزق کی فراوانی میں سے غیر اللہ کے نام پہ کچھ نہ دیا جائے. لیکن مولوی صاحب اگر بھینس کا دودھ ہم نے 11ویں والے دن بابا جی کے نام پر نہ سبیل لگائی, پیر مجھ مار دے گا. مولوی صاحب ہماری بھینس مار دیں گے, پیر صاحب ہماری بھینس مار دیں گے. یہ غیر اللہ کا خوف ہے. اور مالک عز و جل ایسے خوف سے اہل ایمان کو منع فرماتا ہے. ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ. اللہ کا خوف کھاؤ, مجھ ہی سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو. جب ڈرنا ہے ایسا ڈر, ایسا خوف کہ مالک جب چاہے پکڑ لے, جب چاہے بیمار کر دے, جب چاہے بچہ چھین لے, جب چاہے جو چاہے کر گزرے. اگر ایسا ہی خوف غیر اللہ کا بھی ہے تو سمجھ لیجئے ایمان ہمارے پلے میں نہیں ہے. اہل ایمان اللہ سے ڈرتے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن کی بات ہے, ہم ایبٹ آباد میں گرمیوں کی چھٹیوں میں رہنے گئے, بڑے بھائی ساتھ تھے, ڈاکٹر سید طیب الرحمان اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے دین کی خدمت مزید لے. ایک دربار پہ کبوتر مارنے کے لیے چلے گئے, شکار کا بڑا شوق تھا. وہ سارے پیر صاحب کے جو نیچے چمچے کڑچے وہ یہ نہ ماریا جے یہ پیران دے رکھے ہوئے نے, ان کے ہاں یہ کالے کبوتر بھی سید ہیں, جنگلی کبوتر کہتے ہیں یہ سید ہیں. لاہوریوں کے نزدیک یہ کبوتر بھی سید ہیں. اور سیداں دی سینو تو سلام ہوندہ ہی رہے گا, کبوتر بھی سید نے. اس کو نہ مارنا. کہا کیوں؟ کہ پیر کے رکھے ہوئے ہیں, اگر تم مارو گے تو پیر تمہارا بیڑا غرق کر دے گا. بھائی کہنے لگے تم جتنے زندہ کھڑے ہو سائیڈ پہ ہو جاؤ, ہم بھی سید ہیں, یہ تمہارا پیر بھی سید ہے, آپ پہ نہیں بڑھنا گے. کہنے لگے وہابی تو نہیں. وہ جانتے ہیں اہل شرک کہ اہل توحید کبھی مردوں سے ڈرا. اگر ان کے پلے میں کچھ ہوتا, آج کراچی کے اندر سینکڑوں جنازے پڑے ہیں, بابا غازی کدھر گیا جس کے بارے میں تمہارے عقیدے ہیں؟ سمندروں کو ایک طرف سے غازی عبداللہ نے ہاتھ دے رکھا ہے, ایک طرف سے وہاں فلاں بابے نے دے رکھا ہے. سمندر میں طوفان پہ طوفان آ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, جنازے اٹھ رہے ہیں, کراچی برباد ہو رہا ہے. غازی عبداللہ کدھر گیا؟ مظفر آباد پہ زلزلہ آیا تو سہیلی سرکار کدھر گئی؟ اہل شرک ان مردوں سے ڈرتے ہیں, ان پیروں سے ڈرتے ہیں. جہاں پنجا لگا ہوا دیکھیں گے, کالا جھنڈا دیکھیں گے, وہیں سر کو جھکا لیں گے. اور مومن کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے, وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرا کرتا. اس کو پتا ہے جس طرح میں اللہ کی مخلوق ہوں یہ بھی, جس طرح میں عاجز ہوں یہ بھی عاجز ہے. اگر ایسا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں یہ کر سکتا ہے اور فلاں یہ کر سکتا ہے, تو سمجھ لیجئے یہی وہ عقیدے ہیں جو مشرکین مکہ اور کفار کے تھے. وہ بھی اپنے بابوں سے ایسے ہی ڈرا کرتے تھے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, کیونکہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے
اگر اللہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، مجھے پریشانی میں گھیرنا چاہے، مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو دور کر سکتا ہے؟ کشمیر میں زلزلہ آیا، کتنے بابے وہاں پر تھے، دھنکے شاہ بھی تھا، سیلی سرکار بھی تھا، کوئی روک سکا؟ کراچی میں کتنے بابوں کے مزار ہیں، ارے چھوڑو، یہ تو پیروں فقیروں میں کلرک کے درجے کے ہیں، یہ تو پیروں فقیروں میں کلرک کے درجے کے ہیں، ہم وزیروں کی بات کیوں نہ کریں؟ بغداد پہ جتنے بم برس رہے ہیں، پچھلے ہفتے 2 امام معصوموں کے درباروں کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ کہاں تھے؟ یہ خوف اہل شرک کے دل میں ہوتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ۔ اہل ایمان ان کا تو عقیدہ یہ ہے، اگر اللہ مصیبت ڈالنا چاہے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس مصیبت کو روک کون سکتا ہے؟ وہ مشکل کشائی کر کون سکتا ہے؟ اور اگر اللہ رحمت کرنا چاہے، اگر مالک عز وجل وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ رحمت کرنا چاہے، اللہ بھلائی دینا چاہے، اللہ کی عطا کردہ بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اپنے دل میں یہ ایمان پیدا کیجئے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک پمفلٹ کمپنیوں میں بٹتا ہے، احمد نام کا کوئی مدینے کا شخص، اس کی وصیت، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، بڑی تفصیل سے رد کیا۔ اس کے آخر میں لکھا ہے، جو اس کو نہ مانے، جو اس کا ادب احترام نہ کرے، جو اس کو پھاڑ کر پھینک دے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس کا یہ ہو جائے گا، اس کا یہ ہو جائے گا۔ میں اس کو 20 دفعہ پھاڑ چکا ہوں، کچھ نہیں۔ جن سے تم ڈرتے ہو یہ بھینس مار دے گا، یہ بیڑا غرق کر دے گا۔ جاؤ، کائنات کے سارے لوگوں کو چیلنج ہے، ان کے اختیار میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، تم جاؤ صحیح میلے پہ، خدا واڑے جوڑ کے سارے نے بیڑا گول کرائیں گا، اور ساروں کی ٹانگیں توڑ دی۔ کوئی کچھ؟ اہل ایمان اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ان کے دل میں ڈر اللہ کا ہے وہ کسی اور کا۔ اہل ایمان امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو صرف اللہ عز و جل سے، کہ جن امور پہ اللہ قادر ہے اس پہ کوئی اور قادر، عطا کرنے پر اللہ قادر ہے، تو جب عطا کرنے پر قادر اللہ ہے تو یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ کا نعرہ نہیں لگ سکتا، کہ میرے پنجتن پاک علی حسن حسین فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری مصیبتیں دور کر دیں گے۔ اہل ایمان امید لگاتے ہیں تو اللہ پر۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، زبان سے جملے نکل رہے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے نبی کو احد کی جنگ میں اطلاع دی جا رہی ہے، ابو سفیان پیغام بھیجتا ہے کہ میں واپس آؤں گا، تیرے باقی ساتھیوں کو بھی تہس نہس کر دوں گا۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مومن امیدیں لگاتا ہے تو اللہ سے، پکارتا ہے تو اللہ کو، مانگتا ہے تو اللہ سے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ۔ اہل ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، یہ امید صرف اللہ سے لگاتے ہیں۔ یہ فیروزہ پتھر پہن کے یہ نہیں سمجھتے ہن خیر صلی اللہ ہے، پیر جی نے پھوک مار کے پتھر دیتا ہے، اب خیر صلی اللہ ہے، میں نے امام ضامن باندھ لیا ہے۔ ہسپتال میں امام ضامن باندھا ہوا کوئی نہیں مرتا۔ اہل ایمان کی امیدیں صرف اللہ عز و جل پر۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قول ہے، لا یرجو عبدا الا ربہ، بندہ جب بھی امید لگائے اس اللہ پر لگائے۔ کیوں؟ دینے والا کون ہے؟ اس سے کیا امید لگانی جس کے اپنے پلے میں۔ ہمارے شیخ محمد حسین شیخ عبوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بڑی پیاری مثال دیتے تھے۔ کہتے خیرات بانٹنے والا بانٹ رہا، شیرنی سمجھتے ہو نا پنجابیوں،
شیرنی بٹ رہی اللہ نام کی. ایک بچہ گیا مانگ کے لے آیا, کھانے لگ گیا. دوسرا بچہ آیا, کہنے لگا مینو بھی دے. جو مانگ کے لایا تھا اس سے کہہ رہا ہے مجھے بھی دو. اب اس نے کیا کہا, میں لئی منگ تنگ, میں لئی منگ تنگ تو لے کتے دی ٹنگ. کہ میں تو مانگ کے لایا ہوں. بے وقوف بچے, وہ دیگ والا کھڑا ہے, میں اس سے منگ تنگ کے منتے کر کے ترلے کر کے کر کے دے دے تھوڑی جی اور پا دے. میں تو خود مانگ کے منتے ترلے کر کے لایا ہوں, تو میرے کو منگن دے. میں تے خود مانگ کے لے آیا, تینوں میں جے لینی تے کملیا او دے کول کیوں نہیں مانگدا جڑا سارے نوں دین دے ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. پوری کائنات والے منگتے ہیں اور داتا عرش پہ ہے. داتا کہاں ہے؟ لاہور میں داتا. لاہور تیرا داتا اے بھی شرک دیے حد. کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے, میرا داتا اتے عرشاں دے. داتا تو عرش پہ ہے اور جو زمین میں دفن ہو گیا یہ منگتا ہے داتا. علی فرماتے ہیں بندہ جب امید لگائے کس سے؟ ربہ, اپنے رب سے امید لگائے. ہماری امیدیں قبروں کے دھون سے, ہماری امیدیں پیر کی دیگ پکی ہوئی بچی ہوئی راکھ سے, اس کے چھوڑے ہوئے ٹکڑوں کے چورن سے. ارے ان چیزوں سے بھی کبھی کچھ ہوتا ہے؟ اگر عقیدے میں شرک ہے تم جو مرضی عمل کرتے رہ جاؤ, جس سے مرضی ناطے جوڑتے رہ جاؤ, تمہارے ان امیدوں نے برابر نہیں ہونا. اہل ایمان ہر مسئلے میں تکلیف ہو, دکھ ہو, غم ہو, ہر حالت میں کس سے امید لگاتے ہیں؟ کیونکہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح رکوع, سجدہ, قیام یہ عبادت ہے, یہ حق ہے کس کا؟ 14 اگست والے دن پرچم کشائی ہو, پاکستان کا پرچم کھلے اور سارے سلوٹ مار کے اس کو قیام کرتے ہیں. پاک سرزمین کا ترانہ گایا جاتا ہے. ہم خود سکولوں میں پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تو سارے گھوم بھی رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور جو ہی پاک سرزمین ہوا سب اٹینشن. ماسٹر بھی چیک کر رہا ہے کون سا بچہ شرارت کرتا ہے, اس کو بعد میں پوچھوں گا. اب ترانے کے ٹائم پہ کوئی نہیں ہلے گا. قوموا للہ قانتین, یہ قیام حق ہے اللہ کا. اللہ کے علاوہ نہ کسی پرچم کے لیے قیام ہو سکتا ہے, نہ بابے کے لیے قیام ہو سکتا ہے. استاد کلاس میں آتا ہے, کلاس اسٹینڈ, کلاس سٹ. استاد کھڑا ہے, کلاس کھڑی ہے, استاد بیٹھ گیا, کلاس بیٹھ گئی. یہ قیام عبادت ہے. اٹینشن, کھڑے ہونا, اپنی سیٹ پہ کھڑے ہونا, وہ ترانہ گایا جائے, یہ پرچم کشائی کی جائے. مومن جب بھی کھڑا ہوتا ہے قیام کرتا ہے تو کس کے لیے؟ کوئی آئے مہمان, اس کو آگے بڑھ کر گلے لگاؤ, اس کا احترام کرو, اس کا استقبال کرو. لیکن اس طرح کا قیام کہ اب شاہ صاحب اندر داخل ہو گئے ہیں. لاہور میں ایک جگہ میرا پروگرام تھا, مجھے ساتھیوں نے بتایا ایک اللہ نے ایک آدمی کو دین پہ چلایا, توحید پہ آیا. وہ کہنے لگا ہمارے پیر صاحب ہمارے جب گھر آتے 1 ہفتہ سال میں 1 مرتبہ آ کر رہتے. شاہ صاحب جتنے عرصہ وہ رہتے ہمیں اپنی چارپائی پہ سونے کی اجازت, ہم سارے زمین پہ, میرا ابا اماں بوڑھے جوان بچے فرش پہ سوتے, وہ سید صاحب چارپائی پہ سوتے. اسی طرح رکوع عبادت ہے. ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ رکوع کس کے لیے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے. اور پیر صاحب کے پاؤں چھونے کے لیے, اس کے قدموں کو ہاتھ لگانے کے لیے, اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے, یہ رکوع کرنا اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنانا. سجدہ عبادت ہے. واسجد واقترب, کر سجدہ اور قریب ہو اللہ کے. اگر اللہ کے علاوہ یہ سجدہ قبروں پہ کیا جائے, یہ سجدہ پیروں کو کیا جائے. احمد رضا خاں بریلوی اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں, سید زادہ بیٹھا ہوا, اس کا پیر گزرا گھوڑے پہ سوار, یمنی سید زادہ اٹھا, پیر کے گھٹنے پہ پیار کیا. پیر کہتا اور نیچے پیار کر. اس نے پیر کے پاؤں پہ پیار کیا. اس نے کہا اور نیچے پیار کر. اس نے کہا پیر کے گھوڑے کے قدموں پہ پیار کیا. کہا اور نیچے پیار کر. اس نے پیر کے سامنے سجدہ کر کے زمین پہ پیار کیا.
لوگوں نے بڑے حیران ہو کر کہا کہ سید زادے نے ایک غیر سید کو اتنا پیار کیا، گھٹنوں پہ، پاؤں پہ، گھوڑے کے پاؤں پہ، زمین پہ۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا پتا، میرے پیر نے ان 4 بوسوں کے اندر مجھے کائنات ساری منکشف کر دی ہے۔ قبر، جنت، دوزخ، دنیا، جو کچھ ہے میرے لیے پلیٹ میں ہوگی۔ یہ سجدہ خالص عبادت ہے اللہ کی، نہ قبر پہ ہو سکتا ہے، نہ ڈیری پہ ہو سکتا ہے، نہ حسین کے گھوڑے کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ سجدہ جب بھی ہوگا کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ فصل لربک وانحر، یہ نماز ہے، یہ نماز عبادت ہے اللہ کی۔ اگر اسی طرح سجدے قبروں پہ ہوتے رہے، یاد کر لو رب محمد کی قسم کڑوی بات ہے، لیکن یاد کر لو، پلے سے باندھ لو، جب تک کلمہ پڑھنے والے لوگ، اہل ایمان ہونے کے دعوے دار لوگ قبروں کی پوجا کرتے رہیں گے، قبروں پہ سجدے ہوتے رہیں گے، یاد کر لو اللہ کی لعنت کا کوڑا برستا رہے گا۔ کبھی عزت نہیں مل سکتی، کبھی دنیا کے اندر مقام نہیں بن سکتا اس قوم کا جو اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتی رہے۔ یہ اللہ عز و جل کا حق ہے، عبادت خالص اس کی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے رسول نے آ کر ایک ہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، عبادت خالص اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اس کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے انکار کر دو اس کا۔ پکارنا عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پکارنا ہی تو عبادت ہے، الدعاء هو العبادت۔ اللہ کو پکارا جائے، یا اللہ مدد، یہ اللہ کی عبادت ہے، یا اللہ رحم فرما، اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر اللہ عز و جل کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جائے، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، حق باؤ تاک باؤ یاری اڑیا پار لائیں، اور کہتے کیا ہیں یہ وہابی بڑے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں۔ اور ان سے بڑے گستاخ کون ہیں؟ خود کشتی میں بیٹھے ہیں اور پیر بہاول حق سے کہہ رہے ہیں تو تھلے کھلو کے مزدورہ تیرا تکالا، خود اوپر بیٹھے ہیں پیروں سے دھکا لگوا رہے ہیں۔ تو گستاخ کون ہوئے پیروں کے؟ کہتے ہمیں ہیں کہ یہ وہابی پیروں کے گستاخ۔ تم کشتی میں بیٹھ کر کہتے ہو حق باؤ تاک باؤ پیچھولا تکا، تو اینو مزدور رکھے ہیں۔ پکارنا اللہ کو، اللہ کی عبادت، پکارنا رسول کو، علی کو، پیر کو، فقیر کو، یہ ان کی عبادت ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم سنیے، والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، تم جن کو پکارتے ہو مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، غوث اعظم سمجھ کے، بڑی سرکار سمجھ کے، مالک کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو ان کے قبضے میں کھجور کی گٹھلی کا جو دھاگا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ کسی چیز کے مالک، ارے ولایت ملتی ہی اس کو ہے جو محمد کریم کی اتباع کرتا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لختے جگر سے کہہ رہے ہیں فاطمہ جو لینا ہے دنیا کے مال میں سے اٹھا کر لے جا، اعملی اعملی یا بنتی، بیٹی عمل کرنا، پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑا۔ تم جن کو اللہ عز و جل کے علاوہ پکارتے ہو، یہاں علاوہ سے مراد اللہ کو بھی پکارا جائے۔ مسجدوں میں دیکھا ہوگا یا اللہ، یا رسول اللہ، بڑا سارا یا علی، یا اللہ کو قطعاً چھوڑ کر صرف ان کو پکارا جائے، یا اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کے جو بھی ایسا عمل کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سنو، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارتے رہو، جتنی مرضی چیخیں لگا لو، جتنے مرضی رونے رو لو، بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری، مالک کا اعلان ہے یہ تمہاری پکار سننے کے قابل، اور اگر یہ سننے کے قابل ہوتے تو ان کے پچھلے ان کو قبروں میں دفن، ارے کسی پر غشی ہو جائے، قومے میں چلا جائے، بولنا بھی چھوڑ دے، سننا بھی چھوڑ دے، صرف اس کا دل دھڑکتا رہے، اس کا بیٹا اس کو دفن کرنے دے گا؟ پتہ نہیں جی کب ٹھیک ہو جائے۔ یہ تمہارے عجیب مردے ہیں جو باتیں بھی کرتے ہیں، کلام بھی کرتے ہیں، اور تم عجیب گستاخ ہو، زندوں کو دفناتے ہو۔
مالی کہتا ہے ان کو پکارتے رہو، یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ سنتے ہیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. یہ آیتیں سننے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ میرے بڑے گستاخ نے یہ وہ آیتیں ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں جو بتوں کے بارے میں اتری تھی. سنا یہ اشکال نہیں سنا؟ یہ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں قرآن حکیم میں سے، ہمارے اولیاء پہ فٹ کرتے ہیں جو اصل میں اتری کن کے بارے میں تھی؟ بتوں کے بارے میں. ہم تو بتوں کو نہیں پکارتے، ہم تو اولیاء کو پکارتے ہیں. سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جن کو تم پکارتے ہو قیامت کے دن تمہارے شرک کا یہ انکار کر دیں گے، تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے. تو بتاؤ قیامت کے دن بتوں کو اٹھایا جائے گا؟ انسان ہی اٹھیں گے نا، بت تو نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ آیتیں بتوں کے بارے میں رہی، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو مرضی پکارا جائے. مالک کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو دنیا میں قیامت کے دن ہوگا تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، یہاں رب نے پکارنے کو اپنی عبادت کہا ہے. عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، مجھے پکارتا نہیں غیروں کو پکارتا ہے. سنو سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوگا. مشرک غیر اللہ کو پکارنے والا، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا، یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا حسن حسین مدد کے نعرے لگانے والا، یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی پکار میں غیر کو شریک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، یہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہونے والا. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی پکڑ لیے. جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا. تم ہماری 11ویں دیتے رہو، میرا ہاتھ تیری کنڈ تے، میں جانا رب جانے، گل ہی مکی، آپ ہی نبڑ لیں گے. احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر جیلانی کے ہاتھ میں بہت بڑا دفتر تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی میں دیکھتا تھا وہاں تک وہ پھیلا ہوا تھا، اور اس میں قیامت تک آنے والے سلسلہ قادریہ کے سارے مریدوں کا نام تھا. اور اللہ پاک نے کہا تھا عبد القادر میں نے تیرے سارے مریدوں کو معاف کر دیا. اللہ نے یہ رسول اللہ کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا چچا عمل کرنا پکڑا گیا تو میں نہ چھڑا سکوں گا، پھوپھی عمل کرنا پکڑی گئی تو میں نہ چھڑا سکوں گا؟ یہ اللہ عز و جل کی عبادت میں فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا شریک اور سفارشی سمجھتے ہو، سنو قل اولو کانوا لا یملکون شیئا. قرآن تیری عظمتوں پہ قربان جائے، قرآن نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں پیاس باقی رہے. ایک ایک بات کو پنجابی میں کہتے ہیں ونڈ کڈی رب نے، کوئی بات گچ مچ نہیں چھوڑی، گول گول نہیں چھوڑی، بالکل واضح دو ٹوک فیصلے. تم جن کو پکارتے ہو لا یملکون شیئا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی. امداد اللہ مہاجر مکی شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ اولیاء عالم کے عالم اور ستون ہیں. احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں یہ اولیاء نہ رہے تو زمین و آسمان کا نظام برباد ہو جائے. اور مالی کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو سنو لا یملکون شیئا، یہ کسی چیز کے بھی مالک. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارش اس کا ٹوٹل اختیار کس کو ہے؟ جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے اجازت دے تو وہ بولے گا، اور جس کو اللہ اجازت نہ دے، جس کے لیے اللہ پسند نہ کرے. شہزاد سیفی لاہور کا ایک بریلوی عالم اس کی کیسٹ سن رہا کہ اے نہیں مان دے ساڈے غوث اعظم دا خیمہ جہنم دے کنارے تے لگا ہوئے گا، ہمارے پیر صاحب کا خیمہ جہنم کے کنارے پہ ہوگا. ان کے مریدوں کو جو فرشتے پکڑ پکڑ کے جہنم لے جا رہے ہوں گے وہ اپنے مریدوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج دیں گے. کیا تمہاری اللہ پر جرت ہے؟ جس کا فیصلہ جہنمی ہونے کا اللہ فرما دے گا. دنیا کی کوئی ہستی رب کے فیصلے میں مداخلت کر سکتی ہے؟
کہا نہیں، ہمارے پیر صاحب جہنم کے کنارے پہ ہوں گے، وہ پھینکنے جا رہے ہوں گے یہ چھین چھین کے، فرشتے اگے اوکھے نہ ہوئے جے فرشتے نے چنڈ مارتی تو ساری اندر ہوں گے۔ اسی طرح ذبح کرنا عبادت ہے، جب بھی ذبح کیا جائے اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ خون بہاتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، پیر جی مرغے کی نیاز لایا ہوں، یہ مرغا تیرے لیے، اور اندروں کاڑ میں چکے مینوں بچہ دے دے۔ ارے یہ تجھے بچہ دینے کے قابل ہوتا، بچہ دینے کے قابل ہوتا تو استنجا خود نہ کر لیتا، غسل خود نہ کر لیتا، کفن خود نہ پہن لیتا۔ ذبح جب غیر اللہ کے لیے کیے جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے، ترتم من رحمت اللہ، اور لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ پیروں کے لیے، بابوں کے لیے، قبروں کے لیے، مردوں کے لیے، سبز جھنڈے والے کے لیے یا کالے جھنڈے والے کے لیے؟ فرمایا للہ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری نماز بھی اللہ کے لیے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ مینا میں قربانی کرنے کے بعد بد نصیب حج کرنے کے بعد فون کرتے ہیں بخار ہو گیا ابا جی، بہت تیز بخار ہویا ہے، بابا حجویری صاحب دی قبر دے بکرے دی نیاز دے ہو تے دعا کرو داتا میرا بخار لا دوے۔ تیرے اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ شاید اتنا شرک تو وہ بھی نہ کرتا۔ اللہ نام کی مینا میں قربانی، اور پھر درگاہ پہ قربانی، دربار پہ قربانی، قبر پہ قربانی، یہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہا ہے۔ نظر بھی خاص اللہ کے لیے عبادت ہے، مالک کا حکم ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اس دن کے ڈر سے، اس دن کا ڈر ان کے دل میں ہے جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے۔ ہماری نظریں بھی آتے ہیں دربار پہ، پیر جی بیٹا دے دو، بیٹا دے دو گے، پہلا بیٹا تیرے نام پہ وقف کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم حج پہ جا کر بال کٹواتے ہیں نا، حلق کرواتے ہیں، کیا انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا کسی کو جس کی سارے سر کی ٹنڈ ہوتی ہے، یہاں سے ایک لٹ اس نے چھوڑی ہوئی ہوتی، چھوٹی سی چٹیا؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ پیر لٹ شاہ، پوچھو یہ کیا ہے؟ اجی یہ بچہ نہیں ہوتا تھا، بابا جی کے نام پہ جا کے ہم نے منتیں نظریں ماننی تھی کہ اگر بیٹا دے گا نا تو تیرے نام کی ایک چٹیا چھوڑا کریں گے۔ اہل ایمان اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں خالص اللہ عز و جل کے لیے۔ طواف کرنا اللہ کے گھر کا عبادت ہے، یاد کر لو، طواف اللہ کے گھر کا، جب اللہ کے گھر کا عبادت، یہ طواف اللہ کی عبادت ہے۔ اب کسی قبر کا طواف، محرم میں حسین کے گھوڑے کا طواف نہیں ہو سکتا، تعزیے کا طواف نہیں ہو سکتا، کیونکہ مالک عز و جل کا اعلان ہے طواف کرو اس اللہ کے گھر کا، بیت عتیق کا طواف کرو۔ احمد رضا خان ملفوظات میں لکھتے ہیں ایک بابا سوٹا اس کے ہاتھ میں اجمیر والے کی قبر کا طواف کر رہا اور کہہ رہا خواجہ 5 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک ہی آدمی سے لوں گا۔ ایک وہابی بھی کھڑا تھا وہاں پر، کافی دیر دیکھتا رہا، جب اس نے دیکھا بھی گھنٹہ گزر گیا کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا تو 5 روپے نکال لے اور اس کی جیب میں ڈال کے کہنے لگا بے وقوف، خواجے نے تجھے کیا دینا، یہ لے تم مجھ سے لے لے۔ احمد رضا کہتے ہیں اس نے 5 روپے لے کے جیب میں ڈالا اور زور سے آواز لگائی واہ داتا، واہ خواجہ واہ، دین تے بھی آیا تے کہو جے منکر کو لے کے دیتا، کیسے وہابی سے لے کے دیا تو نے۔
یہ اپنی کتابوں میں ملفوظات میں تعلیم دیتے ہیں، تکلیف ہو حاجت ہو تو جا کر بابے کی قبر کا طواف کرو۔ اللہ کے گھر کا طواف اللہ کی عبادت ہے، اور قبروں کا طواف غیر اللہ کی عبادت ہے۔ طواف عبادت ہے، اس کے اندر بھی غیر کو شریک نہ کیجیے۔ توبہ کیجیے اللہ کی طرف، یہ توبہ کرنا، یہ مانگنا، یہ سوال کرنا، یہ رجوع کرنا، یہ انابت کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ کی طرف توبہ کیوں کرو؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ پناہ طلب کرنا عبادت ہے، پناہ جب بھی طلب کرو اللہ عز و جل کی پناہ میں آؤ۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے رب تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر یہ پناہ غیر اللہ کی پکڑی جائے تو پھر یاد کر لو یہ اللہ کی عبادت میں شریک۔ مدد طلب کرنا، سوال کرنا عبادت ہے، استغاثہ عبادت ہے، جب بھی کیا جائے گا کس کے لیے؟ کس کی طرف؟ کس سے مانگا جائے گا؟ کیونکہ مالک قادر ہے مدد کرنے پر۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے اپنے رب سے مانگا اللہ نے دعائیں سن لی اور بدر میں تمہاری مدد بھی کر دی۔ یاد کر لو یہ وہ توحید عبادت ہے جس کے اندر کفار مکہ شرک کیا کرتے تھے، تو پھر ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ، ان کا صدقہ اور خیرات، ان کے تمام اعمال برباد کر دیے گئے۔ کیوں؟ وہ توحید عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کا خون مسلمانوں پہ حلال ہوا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو لونڈیے غلام بنایا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے تھے، وہ روزہ تو رکھتے تھے عاشورہ کا، اس لیے نہیں وہ حج نہیں کرتے تھے، سید ابو جہل شاہ نے حج تو کر رکھا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ اپنے مال میں سے تقسیم تو کیا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے باپوں کے نام کا، یہ اللہ نام کا۔ وہ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، وہ عمرے بھی کرتے تھے، وہ اعتکاف بھی کرتے تھے، وہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں غیر کو شریک کرتے تھے۔ اللہ سے ڈرتے تھے تو اپنے بتوں سے بھی ڈرتے تھے۔ اللہ کی وہ محبت نہیں تھی جو بتوں کی محبت تھی۔ اللہ کو پکارتے تھے تو غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے، حالانکہ وہ مشرک ذرا اچھے کوالٹی کے مشرک تھے کہ تکلیف میں صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، تکلیف میں آسانی میں آ کر کہتے بابا جی دی خیر ہوئے، اور جب پتہ نہ پھڑے گئے نے سارے پول کے اندر ربا تو ہی تو ہے۔ اور ہمارے دور کا مشرک اتنا برباد ہے کہ تکلیف کے اندر بھی اللہ کو پکارنے کے لیے تیار، تکلیف کے اندر بھی۔ کرامات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ہے، ان کا شاگرد کہتا ہے ہم حج پہ جا رہے، ہمارا جہاز ٹکرایا پہاڑ سے سمندر کے اندر، قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور پھٹ کے غرق ہو کے مر جاتے۔ میں نے کونے میں ہو کر کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو پھر کب بچاؤ گے؟ کپیر جی نے موڈا دیتا ساڑا جہاز باہر نکلا ہے، موڈا نہ ہوئی شرکا راجی دی کرین ہوگی پوری۔ ادھر یہ ہوا، ادھر امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے ایک مرید سے کہا میری کمر دبانا، کمر دبائی، کپڑا اٹھایا تو کمر چھلی ہوئی تھی، کہا حضرت میں اتنے عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ اس حجرے شریف سے باہر تشریف نہیں لے گئے، یہ کمر کیسے چھل گئی؟ کہا چپ چپ چپ، اے معرفت یہ گلہ تو نہیں جانتا۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ جب اس نے بہت اصرار کیا کہا تیرا ایک مرید بھائی تھا، وہ جا رہا تھا، اس کا جہاز ٹکرایا، قریب تھا غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا۔ کفار مکہ تکلیف میں کس کو پکارتے؟ اللہ کو۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والا مشرک کس کو پکارتا؟ کہا اس نے پکارا مہاجر مکی امداد اللہ کو، میں بے چین ہو گیا، میں نے جا کے کندھا دیا، جہاز پار لگ گیا۔ اس سے چھلگی ہوگی کسی کو نہ بتانا، اے بندہ سی یا ویل مچھلی سی جس نے پورا جہاز کندھا دے کے پار کر دیا۔
ان کا جرم یہ تھا وہ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے. افسوس آج کلمہ پڑھ کے یہ جرم یہ امت بھی کر رہی. اور یاد کر لو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اگر عزت چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، راستہ ایک ہے، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا چھوڑ دو، شرک سے پاک ہو جاؤ، توحید خالص کر لو، توحید کی دعوت دو، توحید کی بنیاد پہ تحریکیں اٹھاؤ. اور یہ کام صرف مولویوں کا نہیں ہے، صرف مکتب دعویٰ جالیات دمام کا نہیں ہے کہ وہی یہ کام کرے. آپ پہ اور مجھ پہ یہ فرض لاگو ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو، اللہ کے دین کی دعوت کو جہاں تک میری طاقت ہے اس کو پہنچائیں. میں تقریر نہیں کر سکتا کسی کی سی ڈی آگے دے دوں، میں بیان نہیں کر سکتا کوئی کتاب کسی کو ہدیہ دے دوں، زیادہ نہیں تنخواہ میں سے 10 ریال 5 ریال نکال کے اللہ کے دین کی بات کسی تک پہنچاؤں. اور جیسے ابھی میرے بھائی اور شیخ بتا رہے تھے عالم بھائی کہ اگر کسی کی دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، ایک بندہ، تو جہازوں سے بہتر ہے. موجودہ تاریخ میں شیخ نے بتایا تھا جہاز تو بڑی دور ہے، کسی کو کوئی کفیل GMC 0 میٹر دے دے ہیں اس کو خوشی سے 2 دن نیند نہیں آئے گی، اور جس کو جہاز مل جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان رب کی باتوں پہ، ڈاکٹر کی باتوں پہ ایمان. ڈاکٹر کہہ دینا سگریٹ نہیں پینی مر جاؤ گے، کینسر ہو گیا ہے، اب دنیا ٹیل لگا لے کہ یہ سگریٹ پی لے، نہیں پیے گا. ڈاکٹر کہہ دینا مرچیں نہیں کھانی بیماری بڑھ جائے گی، بیگم مرچیں ڈالے صحیح، ڈنڈا مرچوں والا اسی کے سر میں آئے گا. دنیا کی باتوں پہ یقین ہے لیکن رب کی بات پہ یقین. اگر یقین ہے کہ ایک بندے کو دعوت دے دو اور وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، تو پھر اس غم کو اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس غم کو لے کر اٹھو. رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچا کرو 40 سال میں نے کیا کمایا ہے. میرے شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوسی بنائے. وہ کہا کرتے تھے کہ غور کیا کرو تم نے کمایا کیا ہے. اور سوال کرنے والے کرتے شیخ کمائی سے مراد کیا ہے؟ کہا کمائی سے مراد نوٹ کمانا نہیں، ریال ڈالر کمانا نہیں، کمائی سے مراد یہ ہے اپنی زندگی کا حساب لگا کے سوچا کرو میری محنت سے، میری کوشش سے، میری جد و جہد سے کتنے بندوں کو ہدایت کے راستے ملے ہیں. گنا کرو انگلیوں پہ کتنے قبر پرست اللہ کی عبادت کی طرف آئے میری محنت سے. کیوں؟ جتنے آپ کے راستے سے ہو کر اللہ کی توحید پر چلیں گے، قیامت کے دن ان ساروں کی نیکیاں آپ کے سٹاک میں موجود ہوں گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. سوال ہے تبلیغی جماعت کے لوگ پہلے روم کے اندر دعوت دیتے تھے لیکن اب وہ کھلے عام دعوت دے رہے ہیں جن سے معصوم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اگر ان کی کتابوں جیسے فضائل اعمال وغیرہ ہیں ان کا پوسٹ مارٹم ہو تو گمراہی سے بچ جائیں گے. الحمدللہ ہم کچھ سیڈیاں لائے ہیں فضائل اعمال کے حوالے سے اور یہاں ساتھی اس کو تقسیم کر دیں گے. ان کی دعوت کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں شرک اور بدعات سے بھری ہوئی ہیں، لہذا ان کے ساتھ جانا، ان کی دعوت میں شریک ہونا کسی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جو اس وقت ہندوستان گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ 40 دن کا چلہ نکالنے کے لیے چلے گئے. کیا عورتیں بھی چلہ لگا سکتی ہیں؟ جب بندہ چلا جائے گا تو عورت گھر بیٹھ کے کیا کرے گی بیچاری، وہ بھی اسی کے پیچھے چلی جائے. یہ چلہ لگانا کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. چلے کی عربی ان سے پوچھ لو تو یہ مرتے دم تک نہیں بتا سکتے. چلہ اگر نبی نے لگایا ہوتا تو اس کا کوئی عربی نام ہوگا نا، ہیں تو بتا دو کیا ہے. یہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، طائف والی مدینہ، مدینے والی جدہ، جدے والی مکہ، یہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ بھاگ دوڑ نہیں تھی. نبی جس داعی کو بھیجتے جہاں بھیجتے وہ وہاں رہ کر دعوت دیتا. یہ اسلوب کتاب و سنت کے خلاف ہے. سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جو اہل علم ہیں وہ تو پڑھیں، جن کو توحید کا، اسماء و صفات کا علم ہے وہ ان کی پڑھ لیں، اس میں سے کوئی نفع بخش چیز ہے تو لے لیں. عوام نہ پڑھیں کیونکہ اس کے اندر اسماء و صفات کے اندر بہت زیادہ سید صاحب نے ٹھوکر کھائی ہے اور اہل سنت کے منہج کے خلاف بہت زیادہ باتیں ہیں. احادیث کا انکار ہے، صحیح بخاری کی احادیث کے اوپر بڑا شدید قسم کا عقلی رد ہے، تو عوام اس کو نہ پڑھے.
کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ یا حج کو جاتی ہے، کیا وہ مہندی لگا سکتی ہے؟ جبکہ میقات کے بعد ہاتھ ننگے رکھنے پڑتے ہیں، مہندی کھل کر لوگوں کو نظر آتی ہے۔ مہندی لگانی ہی خاوند کے لیے ہے، اور جب وہ باہر نکل رہی ہے تو وہ زیب و زینت جو خاوند کے لیے کرنی ہوتی ہے وہ باہر نکلتے ہوئے نہ کرے۔ عقیقہ اگر 2 دن کی بجائے 4 دن میں کر دیا جائے، عقیقے کی جو حدیث میں آتا ہے وہ 7ویں دن سنت ہے۔ اگر آدمی 3 مرتبہ طلاق 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 کہے تو ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث کی روح سے بتائیں۔ اگر سائل محمدی ہے اس کے لیے دلیل قرآن و حدیث ہی ہے تو اس کی 3 دفعہ کی طلاق 1 طلاق شمار ہوگی، اور اگر سائل ادھر کا ہے تو پھر پوچھ کے اپنے مولوی کو تو حلالہ دسے گا۔ اگر قرآن و حدیث اس سائل کا مذہب ہے تو قرآن و حدیث میں 3 دفعہ دی ہوئی طلاق 1 شمار ہوتی ہے، اور اگر وہ تو وہ پولا سمو کر کہتے ہیں حلالہ ہی کروانا پڑے گا، اور کوئی نہیں۔ مولوی صاحب حلالہ کس تو کروائیے؟ کہتا کوئی صوفی جیا، کوئی شریف جیا، کوئی نیک جیا، کوئی متقی پرہیزگار، اج لے لوے کل دے دے، وعدے تے پکا رہے، قابو نہ کر جاوے۔ وہ کہتا انیاں صفتاں مولوی تیرے چی نے، پھر تو ہی کٹ دے۔ یہ بے غیرتی ہے، کرنے والا بھی لانتی ہے، کروانے والا بھی لانتی ہے۔ یہ ایک نظر کے بارے میں سوال ہے کہ کاغذ جلا کر الفاظ کہہ جائیں، پہاڑ کی نظر، ماں باپ کی نظر، یا کوئی بری نظر ہو تو وہ چلی جائے۔ یہ سب جادوگروں کے طریقے ہیں۔ کسی کو نظر لگ جائے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر دے، قرآن حکیم کی آیات پڑھ دے۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، وہ چغل خور ہے، اور وہ ہمارا امام مسجد بھی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ چغل خوری گناہ ہے، چغل خوری گناہ ہے، کفر اور شرک نہیں ہے۔ نماز فاسق فاجر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، لیکن بدعتی اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے آفس میں لوگ ظہر کے وضو کے وقت وضو کرنے والوں کو سلام کرنے سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وضو کے وقت سلام نہیں کیا جاتا، سلام کرے تو کوئی جواب نہ دے۔ حدیث میں جو آتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے اور کسی نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، وضو کا ہمارے علم میں نہیں۔ جس کمرے میں دیوی دیوتا کے فوٹو لگے ہوں وہاں مسلمان کا رہنا جائز ہے یا نہیں؟ کفار اگر ساتھ رہتے ہیں تو اس کو اس کی دعوت دے، تبلیغ کرے، اس کو توحید کی بات بتائے، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے علیحدگی ہو سکتی ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کیا خیال ہے، جس کمرے میں لال شہباز قلندر کا لگا ہو وہاں تو ٹھیک طریقے سے رہ سکتے ہیں نا، بارڈر پار والوں کا لگا ہوا تو نہیں رہ سکتے، اور اپنے ساوے چولے والے سجائے میں ہوں۔ یا شیخ اگر پاک و ہند کے قرآن و سنت کے داعی کو اس ملک کی باغ دوڑ دے دی جائے تو ملک میں کیا حال ہوگا؟ اس ملک کا وہی حال ہوگا جو محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں توحید کی دعوت دی، محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملے اور دعوت توحید دی۔ آج یہ ملک آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اس کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں تھی؟ اہل توحید کے ہاتھ میں۔ نہ وہ دیوی کو پوجنے والے تھے، نہ وہ داتا کو پوجنے والے تھے، وہ اللہ کو پوجنے والے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس دھرتی کو ایک مرتبہ پھر قبر پرستی سے، کفر اور شرک سے پاک کیا، اور آج یہ دھرتی دنیا کی وہ اکیلی دھرتی ہے جہاں پر پورا سعودیہ پھر لو، نہ کوڑے شاہ، نہ کھوتے شاہ، نہ بٹیرے شاہ، نہ تیتر شاہ، نہ کاما والی سرکار، نہ پیر ایٹ شاہ، نہ پیر چوپ شاہ۔ یہاں پوجا ہوتی ہے تو عرش والے کی، طریقہ چلتا ہے تو مدینے والے کا۔ اگر کسی بھی دھرتی کا انتظام اہل توحید کے ہاتھ میں آ جائے، وہ سب سے پہلے مندروں کو صاف کریں گے، اور مندروں کی طرح بنے ہوئے اسلامی مندروں کو بھی صاف کریں گے۔ وہاں غیر اللہ کے لیے پوجا کی اور سجدے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ ایک بھائی کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجئے، وہ مواحد تھے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے اکثر لوگ مکان بناتے ہیں تو مکان میں آنے سے پہلے وہ بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں۔ مکان میں آئیے، خیر کی اللہ سے دعا کیجئے اور وہاں پر بیٹھ جائیے۔ یہ اعمال کے مولویوں کو بلا کر وہاں قرآن خوانی کروانا اور پڑھوانا ہمارے علم کے مطابق کسی حدیث میں ہمیں نہیں نظر آتے۔
مجھے ایک دوست نے کہا آپ 4 اماموں میں سے کس امام کے پیچھے چلتے ہیں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو ضرور حنبلی شافعی وغیرہ مسلک اپنانے ہو۔ آپ ان کو جواب میں کہیے میں اس امام کے پیچھے چلتا ہوں جس کے پیچھے ابو بکر چلے، عمر چلے، عثمان چلے، علی چلے۔ جو ان کے امام تھے وہ میرے امام۔ اگر وہ اس کو امام پکڑ کے دنیا کے اعلیٰ ترین مسلمان بن گئے تو میں اس کو امام پکڑ کے اعلیٰ مسلمان کیوں نہیں بن سکتا؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اور صرف یہی نہیں باقی سارے ائمہ یہ اللہ کے نبی کے گلشن کے پھول ہیں۔ ابو حنیفہ سے حدیث رسول مل جائے تو لے لو، مالک سے مل جائے تو لے لو، احمد ابن حنبل سے مل جائے تو لے لو، شافعی سے مل جائے تو لے لو۔ ماننی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مل جائے جس سے مرضی مل جائے۔ اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ حدیث رسول امام مالک سے مل جائے، شافعی سے مل جائے، احمد ابن حنبل سے مل جائے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک انسان کے گھر والے قبر پرست ہیں اور وہ موحد ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں اور اللہ سے پھر سوال بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ میرے ماں باپ کو توحید والا بنا دے۔ ہم لوگ اپنی کمپنی میں چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جس کے باہر گٹر وغیرہ کا پانی ہے۔ اگر وہ آپ کو یقین ہے کہ یہ پانی گٹر کا پانی ہے اور غلادت ہے تو وہاں سے ہو کر آتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اور راستہ اپنائیں۔ طہارت پاکی ضروری ہے نماز کے لیے۔ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے، اس نے پوری زندگی تعویذ بنا بنا کر بچوں عورتوں کو بیچا کرتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا جب مرا تو اس کی آنکھیں کھلی تھی، دفن کرتے وقت وہ ہنس رہے تھے۔ بڑے ظالم ہو، زندے کو ہی دفنا دیا یار۔ ایسے گستاخ تم جیسے کہاں ملیں گے ہمیں، جو زندہ پیر کو دفنا دیتے ہو، جس کی آنکھیں کھلی ہو اس کو کوئی دفنایا، جو بول رہا ہو ہنس رہا ہو۔ آپ کے اوپر تو 302 کا مقدمہ کرنا چاہیے کہ زندہ کو مار دیا۔ کہتے ہیں کیا ایسے لوگ اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ شیطان کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں، یہ شیطان کے اولیاء ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے ہمارے بزرگ مرتے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں مرتا، بس یہ پردہ فرما لیتے ہیں۔ بس اس چادر سے اٹھے اس چادر میں چلے گئے، مرنے کے بعد بھی انگوٹھا پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، چونٹیاں کاٹتے ہیں، ہنستے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، بیویوں کو مٹھائیاں دیتے ہیں۔ یہ عقیدے اہل ایمان کے عقیدے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔